بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکہ یعنی جالوت 3 سپٹمبر 1260 بمطابق 658 ہجری میں مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان تاریخ کی ایک مشہور ترین جنگ تھی، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گئے۔ جنگ میں الخانی حکومت کا منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطبغا مارا گیا۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے مسلمانوں کی سرزمین پر عظیم جارحیت کا ارتکاب کیا اور نتیجتاً مسلمانوں کا خلیفہ مستعصم باللہ ہلاک ہو گیا اور دارالحکومت بغداد سمیت مسلمانوں کی 3/4 سرزمین تاتاریوں کے قبضے میں چلی گئی۔ سقوط بغداد کے بعد خلافت عباسیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ منگولوں نے سارے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد شام کی سرزمین پر جارحیت کا ارتکاب کیا اور یہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ سقوط دمشق کے بعد تاتار مصر اور مراکش کی طرف بڑھے، جو مسلمانوں کے آخری مضبوط گڑھ رہ گئے تھے، اور اگر یہ بھی منگولوں کے قبضے میں چلے جاتے تو تمام مسلم امہ تباہ ہو جاتی۔ ہلاکو خان منگو خان کی وفات کے باعث اپنے نائب قطبغا کو کمان دے کر خود وطن واپس روانہ ہو گیا۔ منگول کمانڈر قطبغا نے ایک دھمکی آمیز خط امیر مصر کو روانہ کیا۔ اس میں کچھ اس طرح سے لکھا: ہم نے زمین کو تاراج کر دیا، بچوں کو یتیم اور لوگوں کو سزا دی اور قتل کر دیا، ان کے سرداروں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہم سے بھاگ سکتے ہو؟ کچھ ہی دیر بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری طرف کیا آ رہا ہے۔ قطز نے منگول سفیروں کو قتل کروا کر ان کی لاشیں دارالحکومت میں لٹکا دیں، جس سے افواج اور عوام کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب قطز کا جواب منگولوں تک پہنچا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مصر میں انہیں ایک مختلف قسم کے رہنما کا سامنا ہوگا۔ فتح کے غرور میں مست منگول آگے بڑھتے چلے گئے اور عراق کو روندنے کے بعد شام، فلسطین اور مصر پر قبضے کی غرض سے آگے بڑھے اور عین جالوت میں ان کا ٹکراؤ مملوک افواج سے ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد کہ جو لوگ اپنی زمین کے وسط میں حملہ آور کا مقابلہ کریں گے وہ بے عزت ہوں گے، قطز نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس نے اپنا ایک گھراول دستہ بھی بیبرس کی قیادت میں غزہ فلسطین کی طرف روانہ کیا، جس نے تاتاریوں کی کچھ افواج کو وہاں مصروف کر دیا اور شکست دوچار کیا۔ قطز کی مرکزی افواج اسی کی قیادت میں فلسطین کے ساحل کی طرف بڑھیں، جہاں صلیبیوں کا مضبوط گڑھ واقع تھا۔ یہاں قطز نے صلیبیوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ غیر جانبدار نہ رہے تو وہ منگولوں سے 2 ہاتھ کرنے سے پہلے وہ صلیبیوں کو پیس کر رکھ سکتا ہے۔ اس وقت منگولوں نے صلیبیوں سے احتیاط کرنا چاہا، لیکن صلیبی قطز کی دھمکی اور مسلمانوں کی طاقت دیکھتے ہوئے غیر جانبدار رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت وہ تعداد میں اور طاقت میں بھی بہت کمزور تھے۔ جب مرکزی مسلم افواج دشمن کی افواج کے نزدیک پہنچی تو قطز نے میدان جنگ خود منتخب کیا، جو ایک وادی میں تھا جس کو پہاڑوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کچھ سپاہی پہاڑوں پر تعینات کیے تاکہ اگر صلیبی دھوکے سے یا منگول و غدار پیچھے کی طرف سے حملہ کریں تو دفاع کیا جا سکے۔ تاتاری ٹڈی دل آخرکار میدان جنگ میں پہنچ گیا، جو تینوں طرف سے گھرا ہوا تھا۔ مار کا آرائی شروع ہوئی اور توازن تاتاری افواج کی طرف جھکتا نظر آیا۔ تاتاری افواج کا دایاں بازو مسلم افواج کے بائیں بازو پر غالب آنا شروع ہو گیا۔ مسلمان افواج نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ قطز ایک چٹان پر چڑھ گیا اور اپنے سر سے حفاظتی خود پھینک دیا اور پکار کر اپنی افواج کو لڑتے رہنے کی تاکید کی اور تلقین کی کہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ مایوس ہوتی مسلم افواج کے سرداروں نے اپنے رہنما کی طرف دیکھا تو بغیر خود کے قطز دیوانہ وار تلوار چلا رہا تھا اور دشمن کی صفوں کے درمیان گھس کر کشتوں کے پشتے لگا رہا تھا۔
قطز کی جرأت نے مسلم افواج کے سرداروں کو دم بخود کر دیا، جنہوں نے فوراً قطز کی پیروی کی اور مسلم افواج کا حوصلہ بحال ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پانسا مسلم افواج کے حق میں پلٹ گیا۔ تاتاری افواج منتشر ہو گئیں اور ان کی ایک قابل ذکر تعداد ہلاک ہو گئی یا گرفتار ہو گئی۔ تاتاری افواج کا سردار قطبغا مارا گیا اور اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا۔ تاتاری افواج کا کوئی بھی فرد قتل یا گرفتار ہونے سے نہ بچ سکا۔ جب اس شاندار فتح کی خبر دمشق، قاہرہ اور گردنوا میں پہنچی تو مسلمان خوشی سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے اور اسی سال یعنی 1260 عیسوی میں منگولوں کو حمص سے بھی بے دخل کر دیا گیا۔ جب تاتاریوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی حکومت مشرقی اسلامی سرزمین پر کمزور ہو رہی ہے اور مسلمانوں نے اپنی قوت بحال کر لی ہے، تو اپنے وطن کی طرف بھاگے، جس کی وجہ سے مملوکوں نے آسانی سے شام کو کچھ ہی ہفتوں میں آزاد کرا لیا۔ سیف الدین قطز نے ان مسلمان سرداروں کو جنہوں نے منگولوں کے خلاف جنگ میں مدد کی تھی نوازنا شروع کیا۔ اس نے کچھ ایوبی سرداروں کو ان کی زمین واپس کی اور اپنی حکومت میں انہیں قابل عزت وزراء کے طور پر شامل کیا۔ البتہ قطز کا اقتدار برقرار نہ رہ سکا۔ بیبرس نے اس شاندار فتح میں اپنی خدمات کے پیش نظر مطالبہ کیا کہ حلب اور گردنوا کے علاقے کی کمان اس کے حوالے کی جائے، لیکن قطز نے انکار کر دیا۔ قاہرہ واپسی سے چند روز قبل قطز پراسرار طور پر قتل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیبرس نے خود یا پھر اس کی اماں پر قطز کو قتل کیا گیا۔ یوں اس شاندار فتح کے باوجود سیف الدین قطز واپس دارالحکومت نہ پہنچ سکا اور یہ شرف بیبرس کو حاصل ہوا۔ بیبرس فاتحانہ انداز میں قاہرہ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا لقب ملک الظاہر رکھا، جس کا مطلب فاتح بادشاہ ہے، حالانکہ وہ ایک عیب دار کم قیمت پر فروخت ہونے والا ایک غلام تھا۔ اسے مملوک سلطنت کا بانی بھی کہا جاتا ہے، جس نے 17 سال مصر اور شام پر حکومت کی، جسے تاریخ سلطان رکن الدین بیبرس کے نام سے جانتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، جنگ عین جالوت مسلم امہ کی بقا کی جنگ تھی، جس سے دنیا میں دین اسلام نے پھر سے غلبہ حاصل کر لیا، اور یہی مشیت ایزدی تھی۔ ایک آخری بات، خلفائے راشدین کے بعد مسلمانوں میں مفاد کی جنگ ہمیشہ قائم رہی اور اقتدار کی ہوس وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کرواتی رہی۔ اللہ تمام عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد سے نوازے اور دین اسلام کی سربلندی اور جہاد کا جذبہ ہمارے سینوں میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔